بنی اسرائیل میں ایک پہاڑ تھا جس کو بنی اسرائیل والے بہت ہی مقدس اور عظمت والا تصور کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ پہاڑ بہت ہی بابرکت والا تھا۔ انہوں نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لیا کرتے تھے۔ لوگ اس کو سچا مان لیتے تھے۔ اس شہر میں ایک بدکار اور بدچلن عورت تھی۔ وہ عورت شادی شدہ تھی۔ اس کے ناجائز تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ تھے۔ ایک دن کسی نے اس کے شوہر کو بتایا کہ تیری بیوی کے فلاں بندے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ بندے نے بیوی سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تیرے فلاں بندے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ بیوی نے کہا کہ تم پاک دامن بیوی پر الزام لگا رہے ہو۔ لیکن شوہر نے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچ بول رہی ہو تو فلاں پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاؤ کہ اس طرح مجھے یقین ہوگا، ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ آخرکار عورت اس مقدس پہاڑ پر جا کر قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ دوسری طرف وہ عورت جس بندے کے ساتھ زناکاری کیا کرتی ہے، عورت نے اس مرد کو پیغام بھجوایا کہ میں فلاں دن پہاڑ پر جا رہی ہوں، تم بھی ایک گدھا لے کر وہاں آ جانا۔ وہ شخص گدھا لے کر مقررہ دن اس پہاڑ کے پاس چلا گیا۔ عورت اور اس کا خاوند جب پہاڑ کے پاس گئے تو عورت نے کہا کہ پہاڑ بہت بلند ہے، میں چاہتی ہوں کہ گدھے پر سوار ہو کر میں پہاڑ پر جاؤں، اس طرح مجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ خاوند بیوی کی بات پر راضی ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے گدھے کو کرائے پر لے لیا۔ اس طرح میاں بیوی اور گدھے والا تینوں ہی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ جب پہاڑ پر قسم اٹھانے والا مقام آیا تو بیوی نے اپنے آپ کو گدھے کے نیچے گرا لیا۔ بیوی نے گرتے ہی اپنے جسم کو ننگا کر لیا تھا، یہاں تک کہ بیوی نے اپنی شرمگاہ تک ننگی کر لی تھی۔ جب بیوی گری تو گدھے والے کی نظر بھی بیوی کی شرمگاہ پر پڑ گئی۔ بیوی جلدی جلدی اٹھ کر اپنے جسم کو کپڑوں سے ڈھانپنے لگی۔ اس کے بعد بیوی نے پہاڑ پر جا کر قسم اٹھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ گدھے والے اور تمہارے علاوہ میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ شوہر نے بھی یقین کر لیا کہ گدھے والے کی تو میری بیوی کے جسم پر اچانک نظر پڑی ہے۔ اس طرح عورت نے اپنے شوہر کو بے وقوف بنا دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر بیوی اپنی آئی پر آ جائے تو وہ بڑوں بڑوں کو بے وقوف بنا دیتی ہے، جس طرح اس عورت نے اپنے خاوند کو بے وقوف بنایا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو اس بات کے بارے میں علم نہیں کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ہم دنیا والوں سے تو کوئی بات چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمیشہ سچ بولیں۔ ہم کچھ بھی اس دنیا میں کریں گے، ہم کو قیامت کے دن اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو ہم کو اس کا صلہ اجر و ثواب میں ملے گا، ہم کو جنت نصیب ہوگی۔ اگر ہم دنیا میں برے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان برے اعمال کے بدلے ہم کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بدکار عورت کے عذاب کے بارے میں بتا دیا۔ ایسی عورتوں کو سینے کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔